لاہور کی راتیں ہمیشہ حسین رہی ہیں، مگر اس رات شہر کی فضا میں ایک ان کہی کہانی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ پرانی حویلی زہرہ محل کے صحن میں دیے جھلملا رہے تھے۔ ہوا میں اتن چمبیلی کی خوشبو اور کہیں دور سے سنتور کی مدھم تانے، مگر اس ساز کی دھن کے بیچ آج ایک دل تڑپ رہا تھا، عالیہ زہرہ کا دل۔ آئینے کے سامنے بیٹھی عالیہ اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دنیا دیکھ کر تعریف کرتی تھی، مگر وہ خود اسے نفرت سے دیکھتی تھی۔ یہ چہرہ میری ماں کی پہچان ہے، مگر میرا قید خانہ بھی، وہ آہستہ سے بولی۔ زہرہ بیگم، لاہور کی مشہور طوائف، آج اپنی بیٹی کو پہلی بار پیش کرنے جا رہی تھیں۔ دروازے پر نقارہ بجنے کی آواز آئی، روشنیوں کا سیلاب پھیل گیا۔ نوابزادے، رئیس اور عمرہ کی نظریں بس ایک چیز ڈھونڈ رہی تھیں، زہرہ بیگم کی بیٹی۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ان نظروں کی قید میں نہیں آنا چاہتی، میں عزت چاہتی ہوں، محبت چاہتی ہوں۔ دروازہ کھلا، زہرہ بیگم اندر آئیں، آنکھوں میں غرور، آواز میں نرمی مگر دل میں خوف۔ عالیہ، وقت آ گیا ہے، چلو بیٹی، آج لوگ تجھے دیکھنے آئے ہیں۔ عالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اماں، کیا کبھی تم نے سوچا، اگر میں تمہاری جگہ پیدا نہ ہوتی تو میرا کیا نصیب ہوتا؟ زہرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ماں بولی، پھر طوائف جاگ اٹھی۔ ہم عورتیں خواب نہیں دیکھتی بیٹی، صرف بیچتی ہیں خوشبو، حسن یا غم۔ یہ جملہ عالیہ کے دل میں زہر بن کر اتر گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے دوپٹے کا پلو سر پر لیا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا، اے خدا، مجھے اس قید سے رہائی دے۔ اور وہ رات، وہی لمحہ، اس کی زندگی بدل گیا۔ عالیہ نے پچھلے دروازے سے حویلی چھوڑ دی۔ بارش برسنے لگی، گلیوں میں کیچڑ، مگر اس کے قدموں میں عزم۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنے ماضی سے، اپنے نام سے، اپنی پہچان سے۔ اور کہیں دور، ریلوے اسٹیشن پر ایک نوجوان کھڑا تھا، گیلے بال، سفید قمیض، آنکھوں میں حیرت۔ اس نے چھتری آگے بڑھائی اور کہا، لگتا ہے تم بارش سے نہیں، زندگی سے بھاگ رہی ہو۔ عالیہ ٹھٹک گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے پہلا موڑ لیا، اور طوائف زادی بننے جا رہی تھی محبت کی بیٹی۔ بارش کے قطروں کی ٹپک ٹپک کے درمیان عالیہ بھاگتی ہوئی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ کپڑے بھیگ چکے تھے، سانس تیز، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک ہی صدا، مجھے یہاں سے جانا ہے، کہیں بہت دور، جہاں میرا ماضی میرا پیچھا نہ کرے۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اسٹیشن کے ایک کونے میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ کسی اجنبی کے اندر چھپے درد کو پڑھ سکتا ہو۔ اس نے چھتری آگے بڑھائی، تم بارش سے نہیں، زندگی سے بھاگ رہی ہو نا؟ عالیہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس نے پہلی بار کسی اجنبی کی آنکھوں میں اپنے درد کا عکس دیکھا، نہ لالچ، نہ ہوس، بس ایک خاموش سی ہمدردی۔ میں کسی کی نہیں ہوں، عالیہ نے دھیرے سے کہا، اور وہ مسکرایا، پھر تو تم میرے پاس امانت ہو۔ چلو، بارش تھم جائے تو دنیا تھوڑی نرم لگتی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا، ایک چھوٹا سا مکان، 4 دیواریں مگر دل میں سکون، عالیہ کے لیے جیسے نیا جہاں۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، اس نے دیکھا احمد چھوٹے سے چولہے پر چائے بنا رہا ہے، بال ہلکے سے بھیگے ہوئے، مگر چہرے پر عجیب سی نرمی۔ نیا دن ہے، نئی زندگی، چاہو تو اپنے نام سے شروع کرو، ماضی کو بھول جاؤ۔ عالیہ کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیا واقعی انسان خود کو بدل سکتا ہے؟ احمد، وہ قریب آیا، محبت بدل دیتی ہے سب کچھ، شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہو۔ اس ایک جملے نے عالیہ کے اندر جیسے کوئی نیا سورج روشن کر دیا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہلی بار اسے اپنا چہرہ برا نہیں لگا، جیسے اس میں نئی روشنی اتر آئی ہو۔ دن گزرتے گئے، احمد نے اسے لکھنا سکھایا، اردو کے الفاظ، ان کے معنی، اور عالیہ ہر لفظ میں جیسے اپنی نئی شناخت ڈھونڈنے لگی۔ وہ دونوں شاموں میں چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی بارش دیکھتے، کبھی خاموش رہ کر دلوں کی باتیں سن لیتے۔ احمد نے کبھی عالیہ سے اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا، اور یہی خاموشی عالیہ کے لیے سب سے بڑی محبت بن گئی۔ ایک دن احمد نے کہا، عالیہ،
تمہیں پتہ ہے محبت کسی کے ماضی سے نہیں، اس کے خوابوں سے ہوتی ہے، اور تمہارے خواب بہت خوبصورت ہیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرا خواب بس اتنا ہے کہ میں کسی کے دل میں عزت کے ساتھ جگہ بنا سکوں۔ احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر تم نے اپنا خواب پورا کر لیا، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے عزت بھی ہے اور محبت بھی۔ وہ لمحہ عالیہ کے لیے جیسے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس کے دل میں ایک خاموش دعا اٹھی، اے خدا، اگر محبت گناہ نہیں تو مجھے اس احساس میں ہمیشہ قائم رکھنا۔ مگر محبت کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن احمد کے دوست نے اسے دیکھ لیا اور شہر بھر میں سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ وہی زہرہ بیگم کی بیٹی ہے نا؟ طوائف زادی۔ احمد کو لوگوں کی باتوں کا اندازہ ہوا، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ رات کو جب وہ گھر آیا، عالیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی نا احمد؟ احمد مسکرایا، محبت کبھی بوجھ نہیں بنتی عالیہ، جو دل سے چاہا جائے وہ شرمندگی بن جاتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مگر تمہیں میرا ماضی سب بتا دوں؟ احمد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ محبت کے لیے ماضی نہیں، دل چاہیے، اور وہ تو تمہارے پاس ہے۔ وہ لمحہ جیسے وقت ٹھہر گیا ہوا رکی، سانسیں تھم گئیں، اور عالیہ کے اندر ایک احساس پھوٹ پڑا، یہ وہ محبت تھی جو روح کو چھو لے۔ اگلے دن احمد نے اسے شہر کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ عالیہ کے لیے وہ لمحہ خواب سے کم نہ تھا جب اس نے پہلی بار کتابوں کے درمیان اپنی زندگی دیکھی، جیسے وہ واقعی کسی نیا جنم لے چکی ہو۔ احمد روز شام کو اسے لینے آتا، راستے میں باتیں، ہنسی، خاموشیاں، سب کچھ ایک کہانی بن گیا۔ کبھی کبھار وہ دونوں کسی پارک میں جا بیٹھتے، پھولوں کی خوشبو، ہوا کا لمس، اور ان کے درمیان چھپے احساسات، سب کچھ کسی فلمی منظر جیسا لگتا۔ عالیہ اب احمد سے نظریں نہیں چراتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خواب بانٹتی تھی۔ میں چاہتی ہوں احمد کہ ایک دن میں اپنی کہانی خود لکھوں، کسی طوائف زادی کی نہیں، بلکہ ایک عزت دار عورت کی کہانی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو میں تمہارے ناول کا پہلا کردار بن چکا ہوں۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، مگر انجام تم نہیں لکھو گے، وہ میں خود لکھوں گی، کیونکہ اب میں اپنی تقدیر خود بنانا چاہتی ہوں۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، پھر میں بس اتنا چاہوں گا کہ تمہاری تقدیر میں میرا نام کہیں چھپا ہو۔ اور اس لمحے عالیہ کے دل نے گواہی دی کہ محبت واقعی عبادت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد اور عالیہ کی محبت ایک دوسرے کی سانس بن گئی۔ وہ دونوں شہر کی بھیڑ سے دور، خوابوں کے جزیرے پر جینے لگے۔ عالیہ کے دل میں اب خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا، میں طوائف زادی نہیں، محبت زادی ہوں۔ اور وہ لمحہ جب احمد نے پہلی بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، عالیہ نے آنکھیں بند کر کے رب کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے مجھے اس دل تک پہنچایا جہاں محبت شرم نہیں، عزت ہے۔ اس رات چاند نے بھی جیسے تھوڑا زیادہ چمکنا شروع کیا، ستارے بھی چپ چاپ مسکرا رہے تھے، کیونکہ آج ایک طوائف کی بیٹی اپنی عزت نفس، اپنی محبت اور اپنی نئی پہچان کے ساتھ جی اٹھی تھی۔ اور اس لمحے اس کے دل نے کہا، محبت وہ دعا ہے جو طوائف کے گھر میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جب سکون دینے لگتی ہے تو قسمت اکثر کوئی نیا طوفان بھیج دیتی ہے، اور عالیہ کے لیے وہ طوفان ایک عورت کی صورت میں آیا، احمد کی ماں۔ اس دن شام کے وقت جب احمد اسے اسکول سے لینے آیا، اس کی مسکراہٹ میں کچھ اداسی تھی۔ عالیہ نے فوراً محسوس کر لیا، کیا ہوا احمد؟ احمد نے نظریں چرائیں، امی گھر آئی ہیں، چاہتی ہیں تمہیں دیکھیں۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، خوف اور امید کے درمیان ڈولتی ہوئی۔ وہ شام جب احمد اسے گھر لے گیا، دروازے پر کھڑی اس کی ماں کی نگاہوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے عالیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ کر رہی ہوں، یہ ہے وہ لڑکی؟ ان کے لہجے میں حیرت نہیں، حقارت تھی۔ احمد نے دھیرے سے کہا، امی، یہ وہ نہیں جو دنیا سمجھتی ہے، یہ وہ ہے جسے میں دل سے چاہتا ہوں۔ عالیہ نے سر جھکا لیا، مگر آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ احمد کی ماں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، بیٹا، عورت کا ماضی اگر داغدار ہو تو اس کی محبت تمہیں روشنی نہیں دے سکتی، تم اندھیروں میں گم ہو جاؤ گے۔ عالیہ کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھا، اس کے لب کپ کپائی، اماں جی، میں داغ نہیں ہوں، میں زخم ہوں جو بھرنا چاہتی ہوں، مگر شاید اب جیسے لوگ مرہم بننے نہیں دیتے۔ احمد کی ماں نے تیز لہجے میں کہا، تم جیسی لڑکیاں صرف کہانیاں بدلتی ہیں، زندگی نہیں۔ اور اس لمحے احمد اٹھ کھڑا ہوا، امی،
اگر آپ میرے لیے دعا نہیں کر سکتی تو بددعا بھی نہ دیں، کیونکہ یہ لڑکی میرا ایمان ہے، میرا یقین۔ عالیہ کے آنسو بہنے لگے، وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بارش پھر شروع ہو گئی، وہ سڑکوں پر بھٹکتی، یادوں میں احمد کا چہرہ، اس کے الفاظ، اس کی محبت۔ اچانک اس کے پیچھے وہی آواز گونجی، عالیہ رکو۔ احمد تھا بھیگا ہوا، بے چین۔ وہ دوڑا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں اپنے یقین سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا، عالیہ نے روتے ہوئے کہا، مگر تمہاری ماں، تمہارا گھر، تمہارا مستقبل۔ احمد نے اس کے آنسو پونچھے، ماں کا دل بدل سکتا ہے مگر تمہارے بغیر میری زندگی نہیں بدل سکتی۔ اور اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کائنات نے انہیں پھر سے ایک کر دیا ہو۔ مگر قسمت ابھی خاموش نہیں تھی۔ اگلے دن احمد کے گھر رشتہ دار آئے، باتیں ہونے لگیں، سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ زہرہ بیگم کی بیٹی، وہ طوائف کی لڑکی تھی۔ احمد پاگل ہو گیا ہے۔ احمد خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس رات جب عالیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر احمد کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا مگر عزم سے بھرا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم کل نکاح کریں گے۔ عالیہ کے لبوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ کیا محبت اتنی بڑی ہو سکتی ہے احمد، کہ ساری دنیا سے لڑ جائے؟ وہ مسکرایا، محبت اگر سچی ہو تو خدا بھی اسے جھٹلاتا نہیں۔ اگلے دن نکاح ہوا، سادگی سے، گواہوں کے سامنے، رب کے نام پر۔ عالیہ کے دل میں پہلی بار سکون اترا، جیسے زندگی نے اسے گلے سے لگا لیا ہو۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ احمد کی ماں نے گھر چھوڑ دیا، لوگوں نے باتیں بڑھا دیں، اور احمد کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ایک دن عالیہ نے دیکھا کہ احمد خاموش بیٹھا ہے، چہرے پر دکھ کا سایہ۔ کیا میری وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا؟ احمد نے سر جھکایا، اگر محبت کو قیمت چکانی پڑے تو میں ہر روز ادا کروں گا۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، احمد، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، چاہو تو میں چلی جاؤں، مگر تم خود کو مت توڑنا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، محبت چھوڑ دینے کا نام نہیں، نبھانے کا نام ہے۔ اور اس لمحے عالیہ کو احساس ہوا، وہ کسی مرد سے نہیں، محبت کی اصل سے بندھی ہے۔ رات ڈھل گئی، صبح ہوئی، اور عالیہ نے قرآن کے پاس بیٹھ کر رب سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر میرا ماضی گناہ ہے تو احمد کی محبت کو میری توبہ بنا دے۔ ہوا چلی، دیا جھل ملایا، جیسے دعا قبول ہو گئی ہو۔ اور اس لمحے احمد کمرے میں آیا، اس نے عالیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میری طوائف زادی، اب تم میری عزت زادی ہو۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر دل میں نور اتر گیا، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اسے گناہ نہیں۔ کبھی کبھی ایمان خاموش ہو جاتی ہے کہ دل کی دھڑکن بھی آواز بن جاتی ہے، اور آج وہی کیفیت عالیہ کے دل میں تھی۔ احمد نے شادی کے بعد اس کے لیے جو چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تھا، وہ اب ان دونوں کی دنیا بن چکا تھا، مگر خوشی کے اس گھر میں حالات کی تیز ہوا نے دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ احمد کی نوکری چھوٹ چکی تھی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا، ماں اب بھی ناراض تھی، اور آس پاس کے لوگ عالیہ کو وہی طوائف زادی کہہ کر پکارتے۔ وہ مسکراتی، مگر اندر سے ٹوٹتی رہتی۔ ہر رات جب احمد دیر سے گھر آتا، عالیہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی، اے اللہ، اگر محبت آزمائش ہے تو مجھے صبر دے۔ ایک دن احمد شہر کے ایک کارخانے میں مزدوری ڈھونڈنے گیا، سورج کی تپش، بھوک، تھکن، مگر دل میں ایک ہی خواب، عالیہ کو عزت سے رکھوں گا۔ شام کو وہ لوٹا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں کچھ روپے۔ دیکھو عالیہ، آج میرا پہلا دن تھا، یہ مزدوری کی خوشبو ہے۔ عالیہ نے وہ ہاتھ چوم لیے، یہ خوشبو میرے لیے کسی عطر سے کم نہیں احمد، یہ میری زندگی ہے۔ مگر قسمت نے پھر ایک وار کیا۔ چند دن بعد احمد کو کام کے دوران چوٹ لگ گئی، فیکٹری کی مشین نے اس کا بازو زخمی کر دیا، خون، شور، اور پھر اسپتال کی سفیدی۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں، وہ اسپتال کے باہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، آ اللہ، میری سانسیں احمد کے نام پر ہیں، اسے مجھ سے مت چھیننا۔ 2 دن بعد احمد ہوش میں آیا، چہرے پر کمزوری مگر آنکھوں میں محبت کی روشنی۔ میں ٹھیک ہوں عالیہ، تمہاری دعا نے بچا لیا۔ عالیہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگایا، میں دعا نہیں، تمہارا سایہ ہوں احمد، تمہاری سانسوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ احمد مسکرایا، تم وہ روشنی ہو جو میرے اندھیروں میں اتری ہے،
مگر گھر کی حالت اب مزید بگڑتی جا رہی تھی، کرایہ دینا مشکل، 2 وقت کی روٹی بھی ادھار۔ ایک رات عالیہ نے چپکے سے اپنا زیور نکالا، وہی کنگن جو احمد نے نکاح کے وقت دیا تھا، اور صبح بازار جا کر بیچ دیا۔ جب احمد کو پتہ چلا، اس نے غصے سے پوچھا، کیوں کیا تم نے یہ میرے پیار کی نشانی تھی۔ عالیہ نے خاموشی سے آنسو پونچھے، پیار اگر بھوک سے ہار جائے تو عزت بھی مر جاتی ہے احمد۔ میں نے محبت کی لاج رکھی ہے، سودے بازی نہیں کی۔ احمد کے دل میں نرمی اتر آئی، اس نے اسے گلے سے لگا لیا، تم نے پھر جیت لیا عالیہ، تم وہ عورت ہو جس نے مجھے ایمان سکھایا ہے۔ دن گزرتے گئے، احمد کا بازو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، اور عالیہ نے گھر کے قریب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے الفاظ میں سکون تھا، اس کے لہجے میں محبت، اور بچے اسے عالیہ باجی کہہ کر پکارتے۔ ایک دن احمد دروازے پر کھڑا اسے پڑھاتے دیکھ رہا تھا، دل میں فخر، آنکھوں میں آنسو۔ یہ وہی طوائف زادی ہے جسے لوگ گناہ کہتے تھے، مگر آج وہ دوسروں کو علم دے رہی ہے، روشنی بانٹ رہی ہے۔ عالیہ نے جب احمد کو دیکھا تو مسکرائی، دیکھا احمد، میں نے کہا تھا، عورت کا ماضی اس کی تقدیر نہیں ہوتا، اگر وہ چاہے تو خود کو نیا جنم دے سکتی ہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اور تم نے یہ ثابت کر دیا عالیہ، تم نے اپنے نام کو عبادت بنا دیا۔ اس رات جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے چاند دیکھ رہے تھے، ہوا ہلکی تھی، ستارے چمک رہے تھے۔ احمد نے کہا، اگر کل میں نہ رہا تو وعدہ کرو تم اپنی کہانی مکمل لکھو گی۔ عالیہ چونک گئی، یہ کیسی باتیں احمد، تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ احمد نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دے، میں بس دعا کر رہا ہوں کہ ہماری محبت ادھوری نہ رہے۔ عالیہ نے آنسوں کے ساتھ کہا، میری دعا ہے کہ ہم ادھورے رہ کر بھی مکمل ہوں۔ اور اس رات چاند تھوڑا سا مدھم ہو گیا، جیسے آسمان بھی خاموشی سے ان دونوں کی محبت کو سن رہا ہو۔ صبح سورج نکلا، ہوا میں خنکی تھی۔ عالیہ نے نماز کے بعد احمد کے لیے چائے رکھی، مگر احمد کی سانسیں رک چکی تھیں، چہرے پر سکون، لبوں پر مسکراہٹ، اور دل کے قریب عالیہ کی تصویر۔ عالیہ زمین پر گر گئی، چیخیں نہیں نکلیں، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو اور لبوں سے نکلتی دعا، اے اللہ، اسے اپنی رحمت میں رکھنا، وہ میرا نہیں، تیرا عاشق تھا۔ اس دن کے بعد عالیہ نے احمد کے خواب کو زندہ رکھا، بچوں کو پڑھانا، عورتوں کو حوصلہ دینا، اور ہر شام وہ اسی چھت پر چائے رکھ کر کہتی، احمد، تم چلے گئے مگر محبت یہی ہے۔ اور چاند جب بھی چمکتا، عالیہ کے چہرے پر روشنی ڈال دیتا، جیسے رب کہہ رہا ہو، محبت کبھی نہیں مرتی، طوائف زادی بھی جیت سکتی ہے اگر اس کا دل پاک ہو۔ وقت گزرتا گیا، مگر احمد کے جانے کے بعد عالیہ کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی، اس کے اندر ایک خاموش قبر بن چکی تھی، مگر اس قبر کے اندر محبت کا چراغ اب بھی جل رہا تھا۔ وہ ہر صبح احمد کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی، ان کی خوشبو محسوس کرتی، اور پھر قرآن کھول کر دعا کرتی، اے اللہ، احمد کو اپنی رحمت میں رکھنا، اور مجھے وہ مقصد دے جو اس کے خواب سے جڑا ہو۔ احمد کے بعد زندگی کی الجھنوں نے اسے کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط بنا دیا۔ وہ اب لوگوں کی عالیہ نہیں رہی، وہ اب احمد کی روشنی بن چکی تھی۔ ایک دن جب وہ گلی کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ایک چھوٹا سا لڑکا آیا، پھٹے کپڑے مگر چمکتی آنکھیں۔ باجی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ میرے پاس کاپی نہیں ہے۔ عالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کاپی نہیں، دل چاہیے بیٹا، علم دل سے سیکھا جاتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ اور اسی لمحے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ احمد کے نام پر ایک اسکول کھولوں جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جائے، بغیر فیس، بغیر تفریح۔ اس نے اسکول کا نام رکھا احمد روشن اسکول، کیونکہ احمد کا نام روشنی کا مترادف بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ جڑنے لگے، پہلے 3 بچے، پھر 10، پھر پورا محلہ۔ عالیہ اب بچوں کے لیے صرف استاد نہیں تھی، بلکہ ماں جیسی ہستی بن گئی تھی۔ ہر بچہ اسے اے امی کہہ کر بلاتا، اور وہ مسکرا کر کہتی، امی نہیں، خوابوں کی ساتھی۔ احمد کی یاد میں اس نے اسکول کے کمرے کی دیوار پر ایک فریم لگایا، احمد کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، محبت کبھی نہیں مرتی اگر وہ خدمت بن جائے۔ ایک دن ایک نوجوان رضاکار آیا، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں علم اور چہرے پر ادب۔ میں کامران ہوں، لاہور یونیورسٹی سے آیا ہوں، اب کے اسکول کے بارے میں سنا،
مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے سر الفاٹے کر دیکھا، وہی نرم لہجہ، وہی خلوص، جیسے احمد کا عکس سامنے کھڑا ہو۔ دن گزرتے گئے، کامران اسکول کے بچوں کو پڑھانے لگا، اور عالیہ کو لگا جیسے وہ پھر سے جینے لگی ہو۔ مگر اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا، کیا میں پھر محبت کے راستے پر جا سکتی ہوں؟ رات کو جب وہ دعا کے لیے بیٹھی، دل نے کہا، محبت گناہ نہیں، اگر وہ انسان کو رب کے قریب لے جائے۔ اگلے دن جب کامران نے کہا، اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے عالیہ صاحبہ، احمد کو فخر ہوگا۔ عالیہ کے لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ آئی۔ احمد ہمیشہ کہتا تھا، محبت عبادت بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور میں نے وہی سیکھا ہے، کامران نے آہستہ سے کہا، اور اگر کوئی اب سے کہے کہ وہ اس عبادت میں آپ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ عالیہ چونک گئی، اس کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، احمد کی یاد، اس کی آنکھیں، اس کی محبت، سب ایک پل میں زندہ ہو گئے۔ مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا، اگر یہ شریک میرے احمد کے خواب کو آگے بڑھائے گا تو میں انکار نہیں کروں گی، کیونکہ اب میرا دل کسی انسان سے نہیں، محبت سے بندھا ہے۔ اور یوں کامران اور عالیہ نے احمد روشن اسکول کو ایک فاؤنڈیشن بنا دیا جو شہر بھر میں علم اور محبت بانٹنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، عالیہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون اور دل میں نور تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول کے صحن میں بیٹھی بچوں کو دیکھ رہی تھی، ہوا نے ہلکے سے اس کے دوپٹے کو چھوا، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ احمد، تم گئے نہیں، تم ہر بچے کی مسکراہٹ میں زندہ ہو۔ آسمان پر بادلوں کے درمیان روشنی کا ایک دائرہ بنا، جیسے رب نے بھی اس محبت کو قبول کر لیا ہو۔ اور یوں طوائف زادی کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ آغاز ہوا ایک نئی داستان کا، جہاں محبت گناہ نہیں، عبادت بن گئی، اور عالیہ، وہ عورت جو کبھی اپنے نام سے شرمندہ تھی، آج ایک عہد کی مثال بن چکی تھی۔ لوگ اب اسے عالیہ بی بی کہتے تھے، مگر رب کے نزدیک وہ وہی تھی، وہ لڑکی جس نے محبت کو ایمان بنا دیا۔